اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر نواز دے گا۔ اللہ پر ایمان رکھو۔ جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں انہی کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ خدا جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے۔ تو مانگ اسی سے تسکین، صبر اور اس کی مدد، پھر تو رحمان کو رحیم ہی پائے گا۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ اللہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی اپنا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اللہ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے، اور وہ دعائیں تو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ ہاں، اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اور پھر وہ عطا کرتا ہے وہاں جہاں ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں۔ تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ صبر سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں، اور اللہ وقت بدل دے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون اسی کی یاد میں ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں کو جاننے والا ہے۔ دل جس بات پہ ضد کرتا ہے رب اسی بات پر بندے کو آزماتا ہے۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ دنیا میں سب سے مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ مخلوق کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اگر اللہ سے تمہارا راستہ کٹ گیا تو پھر کوئی بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ دل چھوٹا مت کرو، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، بس اس پہ یقین رکھو، وہ کچھ ایسا کرے گا
جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ اسے مانگا جائے۔ یہ اس کی شان ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ رب امتحان میں ڈالتا ہے کیونکہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے، اور انسان امتحان میں ڈالتا ہے کیونکہ وہ گرانا چاہتا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو، اللہ تمہیں دینے میں بھی دیر نہیں کرے گا۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو مجھے آزماتا ہے، پھر سنبھالتا ہے، پھر آزماتا ہے، اور پھر سنبھالتا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے سوا سب محبتیں فنا ہیں۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا، میرا اللہ کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ رات کی خاموشی کے آنسو ضدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی بات منوا لیتے ہیں، اور اللہ اس لاڈلے کی بات کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ جس کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے، تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اندھا دنیا کو دیکھنے کی، بہرا سننے کی، لنگڑا چلنے کی، اور گونگا بولنے کی تمنا کرتا ہے، اور تم دیکھتے، سنتے، چلتے اور بولتے ہو، تو کون سی چیز تمہیں اپنے رب کا شکر بجا لانے سے روکتی ہے؟ اللہ کے بڑے احسانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں مکمل بنایا ہے، تو پھر کیوں نہیں کہتے الحمدللہ؟ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جا، کیونکہ میرا انتقام تیرے انتقام سے بہتر ہے۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جن سے یہ توفیق چھن جاتی ہے، پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ ہی دین کے۔ سوتے سوتے اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈال لیں، کیا پتا یہ عادت ابدی نیند سوتے سوتے بھی کام آ جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ پیدا ہو گئی تو جسم سے روح نکلتے وقت درد کی شدت سے تڑپنا نہیں پڑے گا۔